میرا نام تسنیم احمد ہے، ڈائریکٹر ہوں اکس ریسرچ سینٹر کی، اور آج آپ سے مخاطب ہوں ایک 16 دن کی کیمپین جو اکس نے چلائی تھی آن لائن سیکشولائز وائلنس کے اگینسٹ کو، سے سوشل میڈیا پہ جو خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور مختلف قسم کی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ کہہ لیں. اس میں ہم نے مختلف لوگوں سے ان کی رائے پوچھی، ان کے جو تجربات رہے ہیں اس سلسلے میں وہ پوچھے، مرد بھی تھے خواتین بھی تھیں، اور سب کا خیال یہی تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے. کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جھٹلایا جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، خواتین کے دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہو تو اس کو اتنا سیریسلی لینا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو میرا پیغام آج جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ہے عالمی دن جو انسانی حقوق کا منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں تو خواتین بھی انسان ہی ہیں، اور ان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دفتر ہو، چاہے وہ تعلیم گاہ ہو. کسی جگہ پہ بھی خواتین کو آپ یہ نہیں کہہ کے سائڈ میں کر سکتے کہ جی یہ تو سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہے، یا پھر یہ کہ یہ وہ چیز ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، یہ وہ مخلوق ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم بہت سیریسلی سوچیں. سو آن لائن سیکشولائز وائلنس بہت طرح کی ہے، یہ سارے بچوں کو بھی پتہ ہے، خواتین کو بھی پتہ ہے، کسی بھی عمر اور لحاظ نہیں ہے کوئی عمر کا. اور جو کر رہا ہوتا ہے وہ اکثر ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، ہمیں نام پتہ نہیں، ان کا ایڈریس پتہ نہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ پاکستان سے کر رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر سے کر رہے ہیں. بہرحال وہ تنگ ضرور کرتے ہیں خواتین کو، بہت ساری خواتین یہ اسپیس چھوڑ جاتی ہیں اسی ڈر سے. کس طرح کی آن لائن سیکشولائز وائلنس ہوتی ہے؟ دفاتر میں اگر آپ دیکھیں تو غلط قسم کی ای میلز جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں غلط قسم کی تصاویر جاتی ہیں، بہت اس طرح کی تصاویر جاتی ہیں جن کو دیکھنا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. مرد اپنے ایسی سی تصاویر بھیجتے ہیں کہ شاید انہیں خود بھی شرم آئے اگر وہ خود اس کو کبھی غور سے دیکھیں. پھر یہ کہ جو ہمارے نوجوان لڑکیاں ہیں، اگر وہ کسی سے 2 منٹ کو بات بھی کر لیں تو پھر ان کی پروفائل نکال کے اور ان کو میسج بھیجا جاتا ہے، اور عشق یا شاعری کے ساتھ، اور یہ ہوا ہے. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. اور جو بھیجنے والا ہے وہ کم از کم کچھ نہیں تو اس بچی کے دادا کے برابر تو ہوگا ہی، ابا، یا کم از کم ابا کے برابر تو ضرور ہوگا، اور کچھ بچوں کے باپ بھی ہوں گے وہ، مگر ان کو شرم کوئی نہ آئی رات کے 2 بجے ایک میسج بھیجنا ہے کسی بچی کو. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ خواتین کو آگے آنے سے روکتی ہیں، وہ خواتین کا رستہ جو ہے وہ بلاک کرتی ہیں، وہ خواتین کو یہ احساس بار بار دلاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہوں، کہ ہم اگر کچھ بولیں گے، ہم اپنی آواز بلند کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہماری جو صحافی خواتین ہیں، یہ جو ہماری خواتین جو شو بزنس میں ہیں، جب بھی وہ کچھ ایسی بات کہتی ہیں جو شاید معاشرے میں پسند نہ کی جاتی ہو، یا معاشرے کے جو مروجہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس پہ فٹ نہ آتی ہوں، تو پھر ان کو ٹرول کیا جائے گا، ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی جائیں گی، ان کی کردار کشی کی جائے گی. تو یہ پوری کیمپین ہم نے اسی لیے چلائی تھی کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ صرف خواتین پہ سارا زور ڈال دینا کہ آپ کپڑے صحیح پہنیں، آپ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں، آپ چلیں یوں، آنکھیں نیچے کریں، بات اونچی نہ کریں، اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو اپنے بچوں کو جب وہ اس عمر کو پہنچے، 4 سال کے، 3 سال کے، جب وہ اسکول جانے کی عمر کو پہنچے، تب سے ان کو یہ تربیت دینا شروع کریں کہ خواتین، بچیاں عزت کی مستحق ہے، عزت ان کا حق ہے. اور یہ کہ یہ نہ کہیں کہ بچیوں کو آپ کہیں کہ تم گھر میں بیٹھو، اور بچوں سے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ باہر جو دل چاہے کرے. بچوں کو، لڑکوں کو سمجھائیں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے کردار کو سنبھالیں، اور اس طرح سے جا کے کسی لیول پہ، مجھے نہیں پتا کب میری زندگی میں بھی ہوگا یا نہیں، مگر یہ کہ ہاں اس لیول پہ جا کے شاید یہ سوشل میڈیا کی جو ہراسمنٹ ہے وہ کم ہو جائے. اور اس پہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. ہم سب مل کے، خواتین اور مرد، آواز اٹھائیں گے تو جا کے بات بنے گی. تو میری خواہش یہی ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایون ٹرانسجینڈر، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. جہاں پہ بھی وہ ٹرول ہوتے ہوں یا کوئی بدتمیزی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہو تو وہ بہت
کھل کے اس پہ بات کریں اور ڈریں نہیں. ایک کمیونٹی بننی چاہیے جو ہم سب کے پیچھے ہو جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو.